ہمیں اس بات کی تو فکر ہے ہم نے امتحان میں پاس ہونا ہے اور اس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ کوئی عزیز بیمار ہو گیا، اس بات کی تو فکر ہے کہ اس کے علاج کے لیے کیا کرنا ہے، وہ کیسے شفا یاب ہوگا۔ ہر طرح کی سہولیات اس کو وہاں پہنچائی جاتی ہیں، ادویات دی جاتی ہیں، دیگر معاملات کیے جاتے ہیں، محنتیں کی جاتی ہیں، مشقتیں کی جاتی ہیں۔ کفر نے کہا، شرک نے کہا ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، ساتھ بت بھی رکھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ تیری بھی کرتے ہیں عبادت، بتوں کی بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا۔ بلا تمہید جو ہے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع جیسا کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں، ترجمہ قرآن کورس۔ تو اس میں 3 طریقے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، اردو کے ذریعے اور علامات کے ذریعے اور بنیادی گرامر کے ذریعے۔ تو عام طور پر ایک تاثر ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو بہت مشکل بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اگر قرآن کریم کو گہرائی سے، گہرائی سے اور اس کے تمام علوم کی روشنی میں سمجھا جائے تو واقعی بڑا مشکل ہے، بڑا وقت لگتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو نصیحت کے طور پر دیکھیں کہ ہم نے اس پر عمل پیرا کیسے ہونا ہے، تو پھر تو بڑا آسان ہے۔ آگے چل کر اس کی مثالیں اور اس پر انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، اسی کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ترغیب کے لیے قرآن مجید کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں اس پر بات کی جائے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہم اس سے غافل ہیں، اس پر توجہ نہیں کرتے کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کے ہم پر حقوق کیا کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا قرآن کریم کا حق ہے ایمان بالقرآن۔ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمارا ایمان قرآن کریم پر پختہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جیسا کہ ارشاد فرماتا ہے، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ متقین کی علامت بتائی جا رہی ہے کہ متقین وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اے نبی جو آپ پر نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ایمان لایا جائے، زبان کے ساتھ اس بات کا اقرار کیا جائے جس کو اقرار باللسان کہتے ہیں، اور پھر جو ہے دل کے ساتھ اس چیز کی تصدیق کی جائے۔ یعنی جو زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم پر ایمان ہے، دل بھی اس بات کی تصدیق کرے کہ ہمیں قرآن کریم پر ایمان ہے اور ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے۔ اور پھر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تکریم کریں، اس کا ادب و احترام کریں، کیونکہ ادب و احترام بڑا ضروری ہے۔ علم میں کمی رہ جائے تو اس کی جو کمی ہے وہ ادب پوری کر دیتا ہے، اور اگر ادب میں کمی رہ جائے تو دنیا کا کوئی علم اس کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایمان بھی لایا جائے قرآن کریم پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ادب و احترام بھی کیا جائے، جو ایمان کا لازمی تقاضا اور نتیجہ ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ایمان کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہیں۔ اس کے بعد جو ہے تلاوت قرآن۔ سب سے پہلے آپ ایمان لے آئے قرآن کریم پر، دل کے ساتھ بھی، زبان کے ساتھ بھی، ادب و احترام بھی کر لیا، لیکن یہاں تک بس نہیں، مزید آگے بڑھنا ہے۔ دوسرا حق قرآن کریم کا کیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اب تلاوت میں کیا کیا ہے؟ ایک تو ہے محض تلاوت یا پڑھنا جیسے ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن تلاوت میں کیا ہے؟ تجوید، ترتیل، تردید، 3 چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ تجوید قرآن پاک کا علم ہے جس کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ مخارج کو کیسے ادا کرنا ہے، کون سا لفظ کیسے ادا کرنا ہے۔ تو اللہ ماشاءاللہ اس پر ہم توجہ نہیں کرتے، سیدھا سیدھا قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، یہ نہیں پتہ کس لفظ کا مخرج کیا ہے، اس کو ادا کیسے کرنا ہے۔
تو اگر تو پڑھا ہوا ہے تو بہترین ہے. اگر آج تک آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا تو پہلا میرا مشورہ یہی ہوگا کہ قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھیں. کس لفظ کا، کس حرف کا مخرج کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور پھر ترتیل سے پڑھیں جب تلاوت کلام پاک کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر کر پڑھو، اور پھر تردید کے ساتھ پڑھیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس سجی ہوئی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کو ترتیل سے بھی پڑھیں اور تردید سے بھی پڑھیں. ایک شخص نے سوال پوچھا ترتیل تو سمجھ میں آ گیا، یہ تردید کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تردید یہ ہے کہ جس لفظ پر، جس آیت پر آپ پر کیفیت طاری ہو جائے اس کو دہرائیں، اس کو بار بار پڑھیں. پھر مثال دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار تلاوت کلام پاک کا آغاز فرمانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب یہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت بدل گئی. تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 20 بار پڑھا. تو یہ ہے تردید. اگر آپ کی کیفیت بدل گئی تو اس آیت کو بار بار پڑھیں اور پھر قرآن کریم کو خوش الہانی سے پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کر کے پڑھیں، یعنی خوش الہانی کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور پڑھیں. اس کے بعد ہے خشوع و خضوع، کہ جب آپ قرآن کریم کو پڑھیں تو ادھر ادھر توجہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کی جو توجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی طرف ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا رب آپ سے کلام کر رہا ہے. اب میں مثال دیتا ہوں، کوئی بڑا بندہ، بڑا شخص، آپ سے عمر میں بڑا، مرتبے میں بڑا، عہدے میں بڑا، یا کوئی بھی آپ کے ہم مرتبہ ہم رتبہ آپ سے بات کر رہا ہو، اس کی توجہ آپ کی طرف ہو اور آپ کی توجہ کسی اور جانب ہو، تو کیا یہ اچھا لگے گا؟ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. جب اس کی توجہ آپ کی طرف ہے تو آپ کی توجہ بھی اس کی جانب ہونی چاہیے. اگر آپ کسی سے سلام لیتے ہیں جی السلام علیکم، اور اس کی طرف دیکھنے کی بجائے سلام اس طرف لے رہے ہیں اور رخ آپ کا اس طرف ہے، تو یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. تو جب قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے. وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، کہاں میں، کہاں یہ مقام اللہ اللہ. تو اللہ آپ سے ہم کلام ہے. کسی بزرگ کا قول ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی سے آپ کلام کریں تو نماز پڑھا کریں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے کلام کرے تو قرآن پڑھا کریں. تو اس لیے جب تلاوت کلام پاک کریں تو بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ کیا کریں، اور پھر اس میں باقاعدگی بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں آج تلاوت کی اور پھر جو ہے ایک مہینے بعد، ایک سال بعد، یا کسی فوتیدگی پہ، یا غم کے موقع پر، یا جو ہے کسی تقریب کے افتتاح میں، یا دیگر اس طرح کے جو ہمارے رسم و رواج کے معاملہ چلتے ہیں ان تک خاص نہ کریں، بلکہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ہر روز باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے جی فہم قرآن، قرآن کریم کو سمجھنا. یہ قرآن کریم کا ایک ہم پر حق ہے. اب اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ سب سے پہلے اس میں ہے تفکر، کہ آپ جو ہے تفکر کے ساتھ کام لیں. تفکر کس سے بنا ہے؟ تفکر ہے فکر سے. فکر کا تو سب کو معلوم ہے. فکر کیا ہوتی ہے؟ بچہ بیمار ہو جائے اس کی صحت کی ہمیں فکر ہوتی ہے. جب تک وہ صحت یاب نہیں ہوتا ہم کتنے فکر مند رہتے ہیں. امتحانات سر پر آ گئے، پاس ہونے کی فکر ہے. فکر کیا ہے؟ کہ آپ کا سونا مشکل ہو جائے. ہر وقت آپ کے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ کام کیسے ہوگا. اس کو کہتے ہیں فکر.
امتحان میں پاس کیسے ہوں گے، اس کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، صلاحیت بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، قوت و طاقت بھی لگاتے ہیں، سفر اختیار بھی کرتے ہیں، کتابیں بھی خریدتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو فکر ہے کہ آپ نے امتحان میں پاس ہونا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، ذرا آیت سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ جو قوم ہے، لوگ ہیں، یہ تفکر کریں، فکر کریں۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے، سوچنا ہے، اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ ہمیں اس بات کی تو فکر ہے ہم نے امتحان میں پاس ہونا ہے، اور اس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ کوئی عزیز بیمار ہو گیا، اس بات کی تو فکر ہے کہ اس کے علاج کے لیے کیا کرنا ہے، وہ کیسے شفا یاب ہوگا۔ ہر طرح کی سہولیات اس کو باہم پہنچائی جاتی ہیں، ادویات دی جاتی ہیں، دیگر معاملات کیے جاتے ہیں، محنتیں کی جاتی ہیں، مشقتیں کی جاتی ہیں، جد و جہد کی جاتی ہے، لیکن اللہ قرآن کے حوالے سے فرماتا ہے کہ قرآن میں تفکر کرو، فکر کریں قرآن کا۔ تو یہ سارے معاملات میں، ہماری پوری زندگی میں قرآن کریم کے حوالے سے تفکر ہونا چاہیے، اور اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب یہ فکر کریں گے کہ قرآن کریم کو ہم نے سمجھنا ہے تو آپ کا ہر لمحہ عبادت بن جائے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آیت قرآن کریم کی غور و فکر کر کے پڑھنا پورا قرآن کریم پڑھنے سے افضل ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں جی ماہ رمضان آ گیا، مثال کے طور پر کتنے قرآن پاک پڑھے؟ جی میں نے 5 ختم کر لیے، میں نے 10 ختم کر لیے۔ اچھی بات ہے، بڑا اچھا کیا، لیکن جب یہ پوچھتے ہیں کہ سیکھا کیا ہے، سمجھا کیا ہے، عمل کتنا کیا ہے، تو جواب خاموشی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو تلاوت کرنا ہے، لیکن تلاوت کے بعد اگلا کام ہے فہم قرآن کا، قرآن پاک کو سمجھنا بھی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ تذکر۔ تذکر کیا ہے؟ تذکر ہے ذکر سے یاد کرنا یا نصیحت حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں 4 مرتبہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کریم کو ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ کس کو نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا منع ہے؟ کس کو نہیں پتا خیانت کرنا منع ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ بددیانتی منع ہے؟ کس کو نہیں پتا ملاوٹ منع ہے؟ اور یہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ کس کو نہیں پتا قرآن سچ بولنے کا فرماتا ہے، نماز پڑھنے کا کہتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا کہتا ہے، استطاعت کی صورت میں حج کرنے کا کہتا ہے، دوسروں سے حسن سلوک کا کہتا ہے۔ تو یہ کس قدر ہم نصیحت حاصل کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 4 بار ایک ہی صورت میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، ہر شخص، ہر کوئی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے تدبر کا مرتبہ، یہ گہرے غور و خوض کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم لوگ قرآن پاک میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو تدبر جو ہے یہ تفکر سے اگلا مرحلہ ہے، اس کے بعد ہے، پہلے غور و فکر ہے اور پھر تدبر ہے، گہرا غور و فکر۔ ظاہر ہے اس کے لیے بہت زیادہ علوم و فنون کی ضرورت ہے، لیکن نصیحت تو ہر شخص حاصل کر سکتا ہے۔ اپنے علم کے مطابق غور و فکر تو ہر انسان کر سکتا ہے کہ میں قرآن کریم کے مطابق اپنے آپ کو کیسے اور کتنا تبدیل کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد ہے تبلیغ قرآن، کہ تبلیغ قرآن آپ نے کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے قول کے ساتھ تبلیغ کرنا ہے، بات کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے تبلیغ کرنا ہے اپنی تحریر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو قرآن کی لکھ کر خدمت کیجئے۔ پھر جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے اپنے عمل کے ساتھ۔ عمل کے ساتھ بھی تبلیغ ضروری ہے۔ آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ
کہ قرآن کریم جو ہم سے چاہتا ہے آپ کی شخصیت میں اس کی عملی تصویر نظر آئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے، آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ وہ بہتر ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی پہلے قرآن ہم نے سیکھنا ہے اور پھر جو ہے وہ دوسروں تک سکھانا ہے، دوسروں تک لے کے جانا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیہ، ایک بھی آیت ہو تو دوسروں تک پہنچا دیجئے۔ اور اس کے بعد مرحلہ آتا ہے نفاذ القرآن کا، کہ آپ نے قرآن کریم کا نفاذ کرنا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اجتماعی طور پر ممکن ہوگا، انفرادی طور پر تو ہم عمل کر سکتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر آپ نے جو ہے وہ قرآن پاک کا نفاذ کرنا ہے۔ ہمارا معیشت کا نظام قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، معاشرت کا نظام قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، تعلیم کا نظام قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا ابلاغیات کا نظام، یہ جو سوشل میڈیا ہے اور دیگر ذرائع ہیں، ان کا نظام قرآن کے مطابق ہونا چاہیے کہ قرآن کس طرح ہماری اس حوالے سے رہنمائی کرتا ہے، اس طرح ہم اس کو آگے لے کر بڑھیں گے اور چلیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کے ہم پر حقوق ہیں کہ قرآن کریم ہم پر کیا کیا کس طرح ذمہ داریاں ڈالتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ قال الرسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ بڑی جو ہے وہ گمبھیر صورتحال ہوگی اگر ہمارے بارے میں ہمارے نبی یہ فرما دیں کہ یا اللہ میری امت وہ ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ قرآن کے دامن سے، دامن رحمت سے وابستہ رہنا ہے، یہی ہماری جو ہے وہ ترقی کا راز ہے۔ تو اب آتے ہیں جی ہمارا جو اصل موضوع ہے ترجمہ قرآن کریم کے حوالے سے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ کلید ترجمہ قرآن ایک کتاب میں نے تحریر کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، مختصر کتابچہ ہے 32 صفحات کا۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ اگر آپ 308 الفاظ یاد کر لیں تو آپ قرآن کریم کا 90% حصہ اس کا لفظی ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس میں 165 الفاظ ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور ان کی تعداد بنتی ہے 30,974، اور وہ قرآن کریم کے الفاظ کا تقریباً 40% حصہ ہے۔ تو آج کی کلاس میں جو 3 ہم نے پوائنٹس لے کر چلنا ہے وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے جی اردو الفاظ۔ قرآن کریم کے بے شمار الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ہماری توجہ اس پر نہیں کبھی گئی کہ قرآن کریم میں اردو کے الفاظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ وہ کون سے ہیں۔ تو جب آپ نے کسی آیت کو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اردو الفاظ اس میں تلاش کرنے ہیں کہ وہ الفاظ جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے وہ الفاظ جو علامات کی صورت میں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج کی کلاس میں آپ کو بتاؤں گا، ان کی ہم نشاندہی کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے بنیادی گرامر، بیسک گرامر جو ہے قرآن پاک کے حوالے سے، اس کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو آج کا ہمارا موضوع ہوگا وہ یہی ہے کہ اردو کے جو الفاظ قرآن کریم میں ایسے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ان کی نشاندہی۔ اگر ان کی آپ نشاندہی کر لیں، تھوڑا توجہ کر لیں، تو آپ دیکھیں گے کتنی حد تک آپ جو ہے اس کا ترجمہ کرنے کے آیات کا قابل ہو گئے ہیں۔ اور پھر کچھ علامات آج کے سبق میں آپ کو بتانا ہے کہ علامات کی مدد سے ہم قرآن کریم کا ترجمہ کیسے کر سکتے ہیں، اور بنیادی گرامر جو ہے وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ تو اس میں جی یہ سب سے پہلے جو معاملہ آ گیا، آپ کا بھی اس میں مجھے کچھ تعاون جو ہے وہ چاہیے ہوگا
تاکہ ساتھ ساتھ جو ہے بات سمجھ میں آتی جائے. سب سے پہلے آ گیا جی 4 کثیر الاستعمال حروف، یعنی ایسے حروف ہیں جو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ جو ہے جن حروف کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ 4 حروف ہیں. اگر وہ 4 حروف سمجھ لیں تو آپ کو ہزاروں الفاظ کا ترجمہ کرنا آ جائے گا. یہ سمجھنے کے بعد ابھی آپ دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے آپ میں. یہ صرف ایک جو آپ کے سامنے ایک قاعدہ لکھا ہوا ہے علامات کے اعتبار سے. تو یہ 4 حروف ہیں الف، تا، نون، یا. اب یہ بھی بھول جاتا ہے، اس لیے اس کا میں نے مجموعہ بنا دیا اتنی. اتنی کیوں بنایا ہے؟ اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے. اتنی سی بات ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی. اتنی تو یہ ایک مجموعہ ہے، اتنی یہ آپ نے یاد کرنا ہے. اتنی تو میرا خیال ہے سب کو یاد ہو گیا. اتنی تو یہ 4 حروف ہو گئے، الف، تا، نون، یا اردو میں جیسے ہم پڑھتے ہیں الف، تے، نون، یہ ٹھیک ہے. عربی میں ذرا اس کو اس طرح ہم پڑھ لیتے ہیں الف، تا، نون، یا. تو الف کا مطلب ہوگا میں. کسی لفظ کے شروع میں جو الف آ رہا ہے اس کا مطلب ہوگا میں. اگر تا آ رہا ہے اس کا مطلب ہوگا تو، اور اگر نون آ رہا ہے اس کا مطلب ہوگا ہم، اور اگر آ رہا ہے یا اس کا مطلب ہوگا وہ. تو یہ 4 حروف ہو گئے اتنی. پھر ایک دفعہ دیکھ لیں، الف، میں، تا، تو، نون، ہم، یا، وہ. اب مزید میں آسان کر دوں، الف جو ہے یہ انگریزی زبان کے کس لفظ سے ملتا جلتا ہے؟ آئی کے ساتھ. تو اس طرح آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ الف آئی سے ملتا جلتا ہے، اس کا مطلب میں. اور تا جو ہے یہ ویسے ہی تو سے ملتا جلتا ہے، تو کا لفظ اسی سے شروع ہو رہا ہے تا سے. تو اس طرح آپ کو یاد ہو گیا. اور اس کے بعد جو نون ہے اس کو آپ ذرا یاد کر لیں ہم. اور یہ جو ہے جس کو اردو میں پڑھتے ہیں ہم، یہ عربی میں ذرا کہہ لیتے ہیں یا. تو یہ کا جو لفظ ہے یہ وہ، اس طرح ہم بول لیتے ہیں یہ وہ. تو سمجھ لیجئے آپ کو یاد ہو گئے، الف آئی سے ملتا جلتا ہے، یاد ہو گیا. تا تو سے ملتا جلتا ہے، یاد ہو گیا. اور نون کا مطلب ہے ہم، یہ ایک حرف آپ کو کرنا پڑے گا. اور یہ وہ، تو یہ تینوں لفظ جو ہے اس طرح آپ کو یاد ہو گئے. اب جس لفظ کے شروع میں یہ آئیں گے، یہ میں بات کر رہا ہوں فعل کی، ورب کی. جس لفظ کے یا ورب کے شروع میں یہ لفظ آئیں گے، یہ حروف آئیں گے 4. اب اس کا مطلب کیسے بنے گا؟ اس کا مطلب ہوگا پریزنٹ اینڈ فیوچر، حال اور مستقبل. جیسے ہی مثال آئے گی تو بہت واضح جو ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو لے جی یہ ایک مثال سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں. علم. علم ہے، علم کا مطلب کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے، علم کا مطلب ہے جاننا. تو ہم نے اس کے ساتھ لگایا الف سب سے پہلے، اعلم. تو الف کا مطلب ہے میں، ٹھیک ہے جی، الف کا مطلب میں. تو اب اس کا مطلب ہو گیا میں جانتا ہوں. مذکر کا لفظ بھی اسی میں ہے مفہوم، اور مؤنث کا مفہوم بھی اسی میں ہے. اعلم میں جانتا ہوں، تعلم تو جانتا ہے. اعلم دونوں آ جائیں گے مذکر اور مؤنث. میں جانتا ہوں یا میں جانتی ہوں، مذکر بھی یہی کہے گا، مؤنث بھی یہی کہے گی. یعنی مرد و زن، مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، جیسے انگریزی زبان میں آئی کا لفظ سب استعمال کر لیتے ہیں. اسی طرح جی تعلم تو جانتا ہے یا تو جانے گا. کبھی کبھار اس کا یہ بھی آ جاتا ہے وہ جانتی ہے یا جانے گی. تو یہ جو ہے اس پر ہم پھر بات کریں گے کیونکہ ابھی ہماری کلاسز تو چلیں گی آگے بھی. تو یہ آپ نے فی الحال اتنا یاد کرنا ہے، الف کا مطلب ہے میں، اعلم میں جانتا ہوں، میں جانوں گا. یا مؤنث کے لیے میں جانتی ہوں، میں جانوں گی. اس کے بعد تعلم تو جانتا ہے، تو جانے گا. اور نعلم ہم جانتے ہیں، ہم جانیں گے کیونکہ نون آ گیا. اور اس کے بعد آ گیا جی یعلم، یا کے ساتھ، وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا. تو یہ 4 حرف ہو گئے. اگر یہ ورب کے شروع میں آ رہے ہوں گے تو بس آپ نے اس نتیجے تک پہنچ جانا ہے. اگر یہ کسی ورب کے شروع میں آئیں گے تو وہ ہوگا حال
या मुस्तकबिल, हाल या मुस्तकबिल का आप तर्जमा करेंगे, कभी हाल का तर्जमा करेंगे, कभी मुस्तकबिल का तर्जमा करेंगे, सियाको सबाक को पेश नजर रखते हुए, यानी उससे पहले क्या बाद में क्या है ये आप देखते हुए हाल या मुस्तकबिल, प्रेजेंट या फ्यूचर का तर्जमा करेंगे। और बाज़ औक़ात जो है प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का तर्जमा करना वहां पे मुमकिन होगा, दोनों मफहूम ही मुराद होंगे। तो ये सियाको सबाक से आपको, यानी जो इबारत से पहले और बाद में है, उससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। तो जी दोबारा फिर इसको दोहरा लें, फिर हम मश्क की तरफ आएंगे इसकी। आलमू, मैं जानता हूं, मैं जानूंगा, मैं जानती हूं, मैं जानूंगी। इसके अलावा दूसरा तालमू, तू जानता है, तू जानेगा। और नालमू, हम जानते हैं, हम जानेंगे, या मोनस के लिए हम जानती हैं, हम जानेंगी। इसके अलावा आ गया यालमू, इसके बाद वो जानता है, वो जानेगा। तो ये 4 हरफ हो गए। अब हम इसकी मश्क की तरफ आते हैं। ये स्लाइड में कुछ मसला आ रहा है, तो ये 3 मिसालें चलें आपके सामने फिलहाल आ गई। नाज़ारा, ये एक लफ्ज़ है जी हमारे पास, नज़र, नज़र का सबको पता है मतलब देखना। तो इस पे हम ये चारों अल्फाज अगर लगाएं तो क्या सूरत हाल बन जाएगी। नाज़ारा से सबसे पहले जी अनजुरू, मैं देखता हूं, मैं देखूंगा, या मैं देखती हूं, मैं देखूंगी, दोनों सूरतें बन सकती हैं। और तनजुरू, तू देखता है, तू देखेगा। और ननजुरू, हम देखते हैं, हम देखेंगे। और यनजुरू, वो देखता है, वो देखेगा। इसी तरह अगले लफ्ज पे आ जाए तर्क, तर्क का मतलब भी सबको पता है, तर्क का मतलब है छोड़ना, तर्क करना, छोड़ना। तो इसमें आ जाए जी अतरुकू, मैं छोड़ता हूं, मैं छोड़ूंगा, या दूसरा मोनस का मैं छोड़ती हूं, मैं छोड़ूंगी। और तत्रुकू, तू छोड़ता है, तू छोड़ेगा। और नतरुकू, हम छोड़ते हैं, हम छोड़ेंगे। और यतरुकू, वो छोड़ता है, वो छोड़ेगा। और इसी के बाद जी है लफ्ज शुक्र, इसका भी सबको पता है। अब इसके साथ अगर हम लफ्ज लगा लें, अशकुरु, मैं शुक्र करता हूं, शुक्र करूंगा, या शुक्र करती हूं, शुक्र करूंगी। तशकुरु, तू शुक्र करता है, तू शुक्र करेगा। और नशकुरु, हम शुक्र करते हैं, हम शुक्र करेंगे, या हम शुक्र करती हैं, हम शुक्र करेंगी, दोनों मुराद हो सकते हैं। और यशकुरु, वो शुक्र करता है, वो शुक्र करेगा। ठीक है जी। तो ये जो सूरत हाल आपके सामने आ गई कि अलिफ, ता, नून, या, ये 4 हरूफ हैं। इंशाअल्लाह ताला कुछ देर बाद हम जो है सूरतुल फातिहा की इस पर मश्क करेंगे और उसको पढ़ेंगे, तो फिर मज़ीद जो है वो बातें आप पर वाज़े हो जाएंगी। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप अपने आप में बहुत बड़ी तब्दीली महसूस करेंगे कि हम कुरान पाक के तर्जमे के हवाले से लफ्ज़ी तर्जमा करने के कितने ज़्यादा जो है हमें इसकी शुद्ध बुद्ध हो गई है और हम करने के काबिल हो गए हैं। तो फिर देख लें जी एक दफ़ा दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ, फिर अगली स्लाइड पे आ जाएंगे। अलिफ का मतलब मैं, ता का मतलब तू, नून का मतलब हम, या का मतलब वो। तो अलिफ अगर फेल के शुरू में आएगा तो उसका मतलब होगा मैं, और हाल और मुस्तकबिल में उसका तर्जमा होगा। और इसी तरह ता का, और इसी तरह नून का, और इसी तरह या का, यानी अलिफ मैं, ता तू, नून हम, ये या वो, इस तरह जो है इसका हम तर्जमा करेंगे। और उसके बाद एक और जो हमारे सामने स्लाइड है वो है कि इन 4 हरफों में से 3 हर्फ, इन 4 हरफों में से 3 हर्फ अगर आ जाते हैं, इन 4 हरफों में से 3 हरफ आ जाते हैं तो उनका आपने क्या करना है, और वो आएंगे आखिर में। पहले जो मैंने 4 बताए इतनी, वो कहां आए थे, शुरू में। अब इनमें से 3 हरफ अगर आ जाएं आखिर में, कौन कौन से, ता, या, नून, इसका मैंने मजमुआ बना दिया 3 का मजमुआ बना दिया। उसका मकसद यह है कि आपको याद हो जाए। तो पहला मजमुआ क्या है, इतनी, और दूसरा मजमुआ क्या है, 3। तो ये मजमुआ बना दिया ताकि आपको आसानी हो जाए। तो अब 3 में से पहला हरफ क्या है, ता, दूसरा हरफ है या, और तीसरा हरफ है नून। तो अब इसकी थोड़ी सी हम मश्क कर लेते हैं और इसको देखते हैं कि ये क्या है और इसका किस तरह हम तर्जमा करते हैं जी। तो 3 ता, या, नून। तो सबसे पहले जी ता पे आ जाते हैं। तो ता जो है इसकी 4 सूरतें हैं। ता के मतलब हैं 3, वो, तू, मैं। ता के क्या मतलब है, क्या मतलब है, वो, तू, मैं। और इसका मतलब होगा माजी में,
اب ہم آخری لفظ پر بات کر رہے ہیں, لفظ کے آخر پر. پہلے جو ہم نے بات کی ہے وہ لفظ کے شروع میں کی ہے بات, کہ شروع میں آئیں تو پریزنٹ اینڈ فیوچر, اور اگر آخر میں آئیں تو پاسٹ ماضی. تو تا کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ, تو, میں. اور نون اگر آئے تو نون کا مطلب ہوگا ہم, اور اگر یا آئے تو یا کا مطلب ہوگا میرا. یہ آئے گا ناؤنز کے آخر میں. جیسے آپ کہیں جی قلمی میرا قلم, قلمی میرا قلم, اور کتابی میری کتاب. یا والی بات تو ختم ہو گئی. شروع میں آئے تو وہ, آخر میں آئے تو میرا. ٹھیک ہے جی, شروع میں آئے تو وہ پریزنٹ اینڈ فیوچر, آخر میں آئے یا تو ناؤنز کے لیے آئے گا میرا, مائی کے مطلب میں. اسی طرح نون جو ہے شروع میں مطلب اس کا ہوگا ہم, پریزنٹ اینڈ فیوچر. آخر میں آئے تو اس کا مطلب ہوگا ہم, پاسٹ. جیسے صبرنا, صبر کا مطلب کیا ہے جی؟ صبر کرنا. تو صبرنا ہم نے صبر کیا. ٹھیک ہے جی, صبرنا کا کیا مطلب ہوا؟ ہم نے صبر کیا. اور جو تا ہے اس کی 3 جہتیں ہوں گی, تا کی 3 جہتیں ہوں گی, بلکہ 4 اس کی تا کی جہتیں ہوں گی. ایک اس پہ آئے گی جزم, ایک آئے گی زبر, ایک آئے گی زیر, ایک آئے گی پیش. اگر تا پہ آ جائے جزم تو پھر کیا صورتحال ہو جائے گی؟ اگر تا پہ جزم آئے, جی سلائیڈ سامنے آ گئی, تا پہ اگر جزم آئے تو اس کا مطلب ہوگا اس ایک عورت نے صبر کیا, صبرت. ٹھیک ہے جی. اور اگر زبر آئے, صبرتا, تو ایک مرد نے صبر کیا, اور صبرتی, تو ایک عورت نے صبر کیا, اور صبرتو, میں نے صبر کیا, اور صبرنا, ہم نے صبر کیا. تو اس طرح اس کے جو ہے وہ مطلب تبدیل ہوتے رہتے ہیں. یعنی یا کی ایک ہی صورت ہے, آخر میں آئے گا, اور ناؤن کے آخر میں آئے گا, قلمی میرا قلم, کتابی میری کتاب. اور جو نون ہے یہ بھی آخر میں آئے گا, ماضی کا مطلب جب دے گا, جب آخر میں آئے گا, اور اس کا مطلب ہے ہم نے, صبرنا, ہم نے صبر کیا. اور تا میں تھوڑی سی تفصیل ہے, یہ جب آخر میں آئے گا تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ جزم آئے تو اس ایک عورت نے, زبر آئے تو اس ایک مرد نے, تو ایک مرد نے, اور زیر آئے تو ایک عورت نے, اور پیش آئے تو میں ایک مرد نے یا عورت نے. اس میں دونوں مفہوم شامل ہو جائیں گے میں. تو پھر دیکھ لیں جی ایک دفعہ, صبر ہے ہمارے پاس لفظ, صبرت, اس ایک عورت نے صبر کیا. صبرتا, تو ایک مرد نے صبر کیا. صبرتی, تو ایک عورت نے صبر کیا. صبرتو, میں نے صبر کیا. صبرنا, ہم نے صبر کیا. تو یہ اس طرح 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ایک جو ہے اتنی اگر شروع میں آئے تو پریزنٹ اینڈ فیوچر کے لیے ہے, اور اتنی میں سے 3 یہ اگر آخر میں آئیں تو تا نون ماضی کے لیے ہوگا, اور جو یا ہے یہ اسم کے لیے ہوگی, ناؤنس کے لیے, میرا کے مطلب میں, مائی کے مطلب میں ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ آ گئی قلم کی مثال, یا کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں قلمی, اور کتاب سے کتابی. ٹھیک ہے, میری کتاب, میرا قلم. اور اب ہم آتے ہیں جی سورہ الفاتحہ کے ترجمے کی طرف. یہ تو ہم نے مشق کی ہے, اور امید ہے کہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں کچھ نہ کچھ تو آپ کے ذہن میں ہوں گی. تو اب ہم سورہ فاتحہ کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے تعوذ, اس سے ہم شروع کرتے ہیں. اور اب جو ہے وہ آپ سے سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوگا, پتہ چلے کہ آپ نے ابھی اس سے جو سامنے چیزیں آپ کے رکھی گئی ہیں کتنا سیکھا ہے اور کیا سمجھا ہے, اور اردو کے حوالے سے آپ جو اس کو دیکھیں گے کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ہم جی سب سے پہلے آپ کے سامنے آ گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا سب سے پہلے اس کا, کہ اس میں آپ کو رنگوں کی مدد سے الفاظ نظر آ رہے ہیں. تو نیلا رنگ جہاں جہاں ہے اس کا مطلب ہے اس لفظ کو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں. جہاں پہ آپ کو سبز رنگ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اردو الفاظ سے ملتا جلتا لفظ ہے. اور جہاں پہ آپ کو سرخ رنگ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ علامت جو ہم نے پڑھی ہے وہ علامت کا بیان کیا گیا ہے. اور جہاں پہ آپ کو سیاہ رنگ نظر آ رہا ہے
اس کا مطلب ہے کہ یہ بقیہ الفاظ میں ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے اور نہ اردو الفاظ سے ملتے جلتے ہیں, تو ان کے لیے سیاہ رنگ ہے. تو اب اس پہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اعوذ. جی اعوذ جو ہے یہ اردو کے لفظوں سے ملتا جلتا ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اب آپ نے بتانا ہے کہ کس سے ملتا جلتا ہے. جی اردو کے لفظ سے ملتا جلتا ہے. تو کوئی بتا سکتا ہے یہ کس سے ملتا جلتا ہے؟ اس سے کوئی ملتا جلتا لفظ آپ کے ذہن میں آئے جب آپ اعوذ پڑھتے ہیں, تو اس سے کوئی ملتا جلتا لفظ آپ کے ذہن میں آئے گا؟ ایک دو دفعہ لگتا ہے مجھے بتانا پڑے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جیسے اعوذ, اس سے ملتا جلتا کون سا لفظ ہے؟ تعویذ. تعویذ اس سے ملتا جلتا ہے. اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا. ٹھیک ہے جی, اس کو تعویذ کہتے ہیں. اسی طرح اس سے ملتا جلتا اردو کا لفظ ہے معوذ. معوذتان دو صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اپنے آپ کو پناہ میں دینے کے لیے, اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینے کے لیے ہم پڑھتے ہیں 30ویں پارے کے آخر میں. تو یہ اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں. اسی طرح ایک اور لفظ ابھی آپ نے اس کا جو عنوان ہے دیکھا ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے, تعوذ. تعوذ یہ بھی ملتا جلتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں. تو کتنے الفاظ ملتے جلتے ہو گئے؟ تعوذ, تعویذ, معوذتان. تو اب کیا بن گیا؟ اعوذ. تو اس کا مطلب ہے یہ لفظ جو ہے اردو میں ملتا جلتا, اس کے ساتھ دیگر الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے جی پناہ میں آنا, یہ ثابت ہو گیا, لیکن اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے. یہ تو پتہ چل گیا, ترجمہ کیسے کریں گے. اب آپ کو علامت کا سہارا لینا پڑے گا, علامت کی جانب آنا پڑے گا. علامت کیا ہے؟ اس پر الف, اور الف کا مطلب میں. تو اعوذ کیا بن گیا؟ میں پناہ مانگتا ہوں. تو یہ جو میں نے طریقہ شروع میں آپ کو بتایا وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اردو کے اندر ہم قرآن پاک کے جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں, کیا ان میں سے کوئی ایسا لفظ ہے, اردو الفاظ سے ملتا جلتا کوئی ایسا لفظ ہے جس سے ہم مفہوم تک جلدی پہنچ جائیں, یا جب ہم پڑھیں تو ہمیں جلدی یاد ہو جائے. اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ علامات اس کے اندر کون سی ہیں جن کی مدد سے ہم اس کا ترجمہ جو ہے بآسانی کر سکتے ہیں یا یاد کر سکتے ہیں. تو اعوذ آپ نے دیکھا کہ یہ اردو کے لفظ تعویذ سے, تعوذ سے, معوذتان سے ملتا جلتا ہے, اور جب اس پر علامت لگی ہوئی ہے الف, الف کی علامت لگی ہوئی ہے, تو الف جو ہے اس کا مطلب ہے میں. تو اب ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں, میں پناہ مانگتا ہوں. تو یہ ترجمہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو نہیں بھولے گا, یاد رہے گا, کیونکہ علامت کا بھی آپ کو پتہ چل گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ لفظ اردو کے ساتھ ملتا جلتا لفظ ہے. جی اس کے بعد, اور یہ آیا کتنی بار ہے قرآن کریم میں؟ 7 بار. ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کون سا لفظ کتنی بار آیا ہے. جی اس کے بعد بی, اس میں 2 الفاظ ہیں. باللہ, اس میں 2 لفظ آ گئے, ایک آ گیا بی اور ایک آ گیا اللہ. بی کا مطلب ساتھ اور اللہ سب کو معلوم ہے. تو یہ جو لفظ ہے یہ بھی ہم اردو میں بکثرت استعمال کرتے ہیں. کس طرح؟ کوئی اس کی مثال دے دیں جہاں پر بی استعمال ہو رہا ہو. جی کوئی مثال نہیں؟ بہت اچھا جی, ماشاءاللہ حاضر دماغ لوگ بھی موجود ہیں. بکثرت ابھی تو بولا میں نے کہا بکثرت استعمال کرتے ہیں, تو یہی بی ہے. بی کا مطلب ہے ساتھ, با کثرت, کثرت کے ساتھ, بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ہم. با ادب, ادب کے ساتھ, ادب والا. ہم نے بصد خلوص پکارا ہے آپ کو. شاعر نے کہا ہم نے بصد خلوص پکارا ہے آپ کو, اب دیکھنا ہے کتنی کشش ہے خلوص میں. تو بصد
صد 100 کو کہتے ہیں، جیسے فی صد، تو بصد 700 کے یعنی بہت بار، بکثرت بالواسطہ ذریعے کے ساتھ. اس طرح کی بے شمار مثالیں غور کریں گے آپ کو مل جائیں گی. تو با کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ. تو یہ تو اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی لیے اس کو نیلے رنگ میں کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کا لفظ آ گیا، ٹھیک ہے جی، یہ تو سب کو معلوم ہے. اس کے بعد من آ گیا. من کا مطلب ہے سے، اور یہ 3887 بار آیا ہے. بی کا جو لکھا ہوا ہے 2538 بار، اور اللہ 2697 بار قرآن پاک میں آیا ہے. یعنی جب آپ نے یہ لفظ معلوم کر لیا بی، اس کا مطلب 7 ہے، تو قرآن پاک کے 2538 لفظ آپ کو آ گئے صرف بی یاد کرنے سے. بلکہ یاد کرنا بھی نہیں ہے، یاد رکھنا ہے، کیونکہ بی کا تو سب کو پتہ ہے. لیکن توجہ کرنی ہے آپ نے کہ بی جو ہے یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہم اردو میں ان کو استعمال کرتے ہیں. تو آج کی کلاس کا مقصد یہ بتانا بھی ہے کہ کچھ چیزیں جو آپ کے علم میں ہیں، آپ کو ان کا علم ہے، لیکن بعض وجوہات پر وہ اس نتیجے تک آپ نہیں پہنچ پاتے کہ ہمیں ان کا پتہ ہے. یعنی وہ چیزیں آپ کو پتہ ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ آپ کو پتہ ہیں. تو آج کی کلاس میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ کتنی ہی چیزیں ہیں قرآن پاک کی جو آپ کو پتہ ہیں لیکن یہ بھی نہیں پتا ہمیں پتہ ہے. تو آج کی کلاس ہمیں یہ بھی بتائے گی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے لفظ ہیں جو آپ کو پتہ ہیں لیکن تھوڑی سی توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے. ان میں سے ایک بی بھی ہے. اس کے بعد جی من کا مطلب ہے سے. 3887 بار آیا ہے. یہ 3887 بار آیا ہے. اب کیا یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے؟ جی اس کی کوئی مثال دے سکتا ہے؟ جی اردو میں استعمال کرتے ہیں، کوئی مثال اس کی؟ ابھی جو ہے نا آپ کے ذہن اس اعتبار سے نہیں چل رہے. جی کوئی مثال نہیں. اب جب میں بولوں گا تو آپ کہیں گے یہ تو ایسا ہی ہے جی، یہ تو ہمیں پتہ ہے. پرانے زمانے میں خطوط لکھے جاتے تھے اور نیچے کیا لکھتے تھے؟ من جانب. سب کو پتہ ہے ایسا ہی ہے جی. اور حکیموں کی، اطباء کی دکانوں پہ کیا لکھا ہوتا ہے باہر؟ شفا من جانب اللہ. سیاسی اشتہارات ہوتے ہیں، نیچے کیا لکھا ہوتا ہے؟ من جانب حلقہ نمبر فلاں. تو من تو آپ استعمال کرتے ہیں اردو میں، اور اکثر آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ بات منوان آپ کو بتا دی تھی. منوان، تو وہ منوان نہیں ہے، وہ منوان ہے. وہ غلط بولتے ہیں لیکن استعمال یہ آپ تھوڑا سا توجہ کریں گے. بہت سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی منوان یا منوان. تو وہ نہ منوان ہے نہ منوان ہے، وہ ہے منوان. من سے، وا اور ان کے بارے میں. منوان یعنی اے ٹو زی مکمل طور پر. تو من کا مطلب سے. شاعر نے کہا تھا جو حال دل ہے منوان رقم کیا جائے کہ اب ضرورت تشبیہ و استعارہ نہیں ہے. تو من کا مطلب سے. اردو میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. کسی اور کے ذہن میں کوئی اور مثال آئے تو وہ بھی دے سکتے ہیں کہ یہ مثال بھی ہے. اس کے بعد جی الشیطان. تو الشیطان ایک لفظ آپ کو لگ رہا ہے لیکن در حقیقت یہ بھی 2 لفظ ہیں. یہ بھی 2 لفظ ہیں. ال الگ ہے، الشیطان میں ال الگ ہے، شیطان الگ ہے. ال کا لفظ جو ہے یہ 8369 بار آیا قرآن پاک میں. ال آتا کس لیے ہے؟ خاص کرنے کے لیے. جیسے آپ انگریزی زبان میں دی بک اور آ بک کہتے ہیں. آ بک کا مطلب ایک کتاب اور دی بک کا مطلب خاص کتاب. کامن ناؤن اور پراپر ناؤن. تو پراپر ناؤن کے لیے عربی زبان میں کیا لفظ ہے؟ ال. ال کا مطلب خاص بھی ہے اور ال کا مطلب تمام. اس حوالے سے بھی استعمال ہوتا ہے. تو جی 8369 بار یہ ہے اور 68 بار شیطان کا لفظ ہے. تو یہ تو ہم بہت زیادہ لفظ استعمال کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے. شیطان کے لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں
اور شیطان ہمیں بہت زیادہ استعمال کر جاتا ہے. جی تو شاعر نے کہا تھا انشاءاللہ خان، وہ کہتے ہیں کہ جی کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، فعل بد خود ہی کریں لعنت کریں شیطان پر. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی اللہ نے ایک نعمت دی ہوئی ہے کہ جو مرضی کر لیں بعد میں شیطان پہ ڈال دیں، شیطان نے کروا دیا. تو بہرحال جی شیطان کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آ گیا رجیم. اس سے ملتے جلتے ہم اردو میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے ایک سزا ہے اسلام میں سزائے رجم، یہ استعمال کرتے ہیں. اور رجیم کا لفظ بھی ادبی اردو میں استعمال کر لیا جاتا ہے، جیسا کہ ایک شعر ہے کہ حفظ میں رکھ رب رحمان و رحیم، گھات میں بیٹھا ہے شیطان رجیم. تو رجیم کا مطلب کیا ہے؟ مردود، جس کو نکال دیا جائے، جس کو راندہ درگاہ کر دیا جائے. تو یہ لفظ جو ہے اس طرح ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو دیکھ لیں کہ یہ جو سارے الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں. اور جو تھوڑا سا ترجمے میں دشواری اور دقت ہو رہی ہے وہ اعوذ ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، تو وہ میں نے بتا دیا پریزنٹ اینڈ فیوچر میں ہوگا. جی اس کے بعد جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں سارے ہی آپ کو نیلے رنگ میں نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے سارے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. بی کا مطلب ساتھ، اسم کا مطلب نام، تو بی 2538 بار آیا ہے، پہلے بھی بتا دیا. اور اسم نام یہ 19 بار قرآن کریم میں آیا ہے. اور نام کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اسم نام کس طرح، کچھ جملہ بتا سکتے ہیں آپ میں سے کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ جی اسم کا لفظ اسم گرامی، بہت خوب جناب کا اسم گرامی، اس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اسم محمد علامہ اقبال نے بھی استعمال کیا. اور اللہ کا لفظ یہ آ چکا 2697 بار، پہلے بھی آ گیا. الرحمن بڑا مہربان 57 بار قرآن کریم میں آیا. اور الرحیم نہایت رحم کرنے والا 95 بار جو ہے قرآن کریم میں آیا. اور یہ جو ہے دونوں لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ایک میں نے اس سے پہلے جو شعر پیش کیا، حفظ میں رکھ رب رحمان و رحیم، گھات میں بیٹھا ہے شیطان رجیم، تو وہاں ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ سارے الفاظ آپ دیکھ لیں اردو میں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. سارے الفاظ، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو لفظ ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے. اس کے بعد آیت نمبر 1 کی جانب آتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. تو یہ سارے الفاظ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں نیلے رنگ کے. تو اس کا مطلب ہے سارے الفاظ ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں. ایک جگہ آپ کو علامت ایک نظر آ رہی ہے، کیونکہ سرخ رنگت میں نے کہا تھا کہ وہ علامت کے لیے ہے، ایک جگہ نظر آ رہی ہے. تو یہ علامت کیا ہے؟ یا نون. یہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہماری کلاس ہوگی اس میں اس علامت کی وضاحت کی جائے گی کہ یہ کس لیے آتی ہے. لیکن مختصر میں بتا دیتا ہوں، یہ یا نون جو علامت ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، جزم اور آگے نون زبر نا، یہ جمع کے لیے آتی ہے. یہ علامت جو ہے جمع کی ہے، یعنی جہاں یہ علامت ہوگی وہاں جمع کا مطلب کیا جائے گا، جمع کا لفظ استعمال اس کی جگہ پہ جمع بتانے کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے. جی تو الحمد پہ پہلے چلتے ہیں. حمد یہ تو کسی سے پوشیدہ بات نہیں ہے کہ حمد کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. جب تیری حمد کان پڑتی ہے دل مردہ میں جان پڑتی ہے. تو حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف سب ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، اور بڑا آسان لفظ ہے. قرآن کریم میں 91 بار یہ لفظ آیا ہے. للہ واسطے اللہ کے، لی واسطے 3656 بار ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اور اللہ
یہ بارہا آ چکا پہلے بھی 2697 بار. تو لی کو بھی نیلے رنگ میں کیا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ لی کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی ہماری توجہ اس طرف نہیں گئی. کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ایک لفظ میں بولتا ہوں تو فوراً آپ اس تک پہنچ جائیں گے. شاعر نے کہا کبھی اجداد نے کی تھی بغاوت، کبھی اجداد نے کی تھی بغاوت، لہٰذا ہم حکومت کر رہے ہیں. لہٰذا، لہٰذا کیا ہے؟ لہٰذا جو ہے یہ یہی لفظ ہے، لی واسطے، لیے، اور ہاذا یہ. جیسے کہتے ہیں نا مسجد ہاذا، اسکول ہاذا، مدرسہ ہاذا. تو ہاذا کا مطلب یہ، لی کا مطلب لیے. تو لی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لہٰذا اس لیے. لہٰذا کا مطلب ہوا اس لیے، اور لی کا مطلب ہوا واسطے، لیے، برائے. الحمد تعریف واسطے اللہ کے ہے. جی اس کے بعد رب 152 بار قرآن کریم میں یہ لفظ تقریباً استعمال ہوا. اس کا مطلب ہے پالنے والا. رب کا مطلب رب بھی کر لیا جاتا ہے. مرزا غالب نے کہا تھا یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں. تو رب کا لفظ جو ہے شاعروں نے بڑا استعمال کیا ہے، اردو کے شعراء نے، تو بہت زیادہ یہ کثرت کے ساتھ جو ہے استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد العالمین، یا نون کا میں نے بتا دیا جمع کے لیے. عالمین یہ عالم کی جمع ہے. عالم، عالم کا مطلب جہان، اور عالمین کا مطلب تمام جہان. جمع کے لیے آ گیا تو عالمین کا مطلب ہوا تمام جہان. تقریباً 73 بار یہ قرآن کریم میں وارد ہوا، ذکر کیا گیا ہے. تو اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ تمام الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد الرحمن الرحیم. تو الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم اس پر ہم بسم اللہ کے تحت جو ہے وہ بات کر چکے ہیں کہ یہ دونوں الفاظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد جی آیت نمبر 3، مالکی یوم الدین. مالک اس کا سب کو پتہ ہے ملک سے ہے، اور یوم یہ بھی ہم دن کے مطلب میں اردو میں استعمال کرتے ہیں. جیسے بہت زبردست، یوم آزادی، یوم کشمیر، یوم دفاع پاکستان وغیرہ وغیرہ. اور الدین، الدین کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ دین کے کئی مطالب ہیں. ایک ان میں سے جو ہم دین اسلام یا اس طرح کے مطالب میں استعمال کرتے ہیں، اطاعت یہ مطلب بھی ہے اس کا، اور جزا بھی ہے، جزا بدلہ. تو یہاں پہ جو استعمال ہو رہا ہے اس مطلب میں ہم اردو میں استعمال عام طور پر نہیں کرتے. تو اس لیے اس کو کس رنگ میں کیا ہوا ہے؟ سیاہ رنگ میں، بلیک کلر میں، تاکہ یہ اندازہ ہو کہ اس کو اس مطلب میں ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے. تو مالک کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 3 بار آیا. یوم کا لفظ جو ہے قرآن کریم میں تقریباً 374 بار آیا. اور الدین کا مطلب لفظ جو ہے قرآن کریم میں تقریباً 67 بار آیا ہے. مالک ہے دن جزا کے، جو جزا کے دن کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. جی آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایا یعنی جو لفظ ہے ایا، یہ سیاہ رنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی یہ لفظ ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے. اس کے بعد جو کا ہے اس کو کیا ہوا ہے نیلے رنگ میں. تو یہ لفظ جو ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کس طرح کرتے ہیں؟ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوگی کہ کیسے استعمال کرتے ہیں.
جی کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ جیسے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا، جزا دے کا تجھے، اللہ اللہ خیرن اچھی، اللہ آپ کو اچھی جزا دے، بہتر جزا دے۔ تو کا لفظ جو ہے ہم اپنی زبان میں جب بولتے ہیں جزاک اللہ بہت بولا جاتا ہے جزاک اللہ، تو یہ جزاک اللہ کا وہی ہے جو سورہ فاتحہ میں آیا ہوا ہے تیری کے مطلب میں، 19 بار آیا ایا، اور کا جو ہے یہ تقریباً 590 بار آیا۔ اور اس کے بعد نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، یہ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا رنگ کیا ہے؟ سبز، اور سبز رنگ کس بات کی علامت ہے؟ کہ یہ اردو الفاظ کے ساتھ ملتا جلتا لفظ ہے، تو اس کے ساتھ ملتے جلتے لفظ پہلے ہمیں دیکھنے ہیں، ان پر غور کرنا ہے کون کون سے ہیں۔ جی عبادت، جی بالکل عبادت سے ملتا جلتا ہے، اور بہت اچھا عابد سے ملتا جلتا ہے، معبود، معبود سے ملتا جلتا ہے، تو اس طرح کے اور الفاظ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ تو نعبدو اس سے ملتا جلتا ہے۔ اب وہی سوال پیدا ہوا کہ اس کا ہم نے ترجمہ کیسے کرنا ہے، تو اب ہمیں علامت جو ہے وہ فائدہ دے گی۔ علامت اس پر کیا لگی ہوئی ہے؟ نون کی، تو اگر نون شروع میں آئے تو ہم ترجمہ کرتے ہیں ہم کے ساتھ، اور ساتھ کرتے ہیں پریزنٹ اینڈ فیوچر کے ساتھ، حال اور مستقبل میں۔ تو کیا بنا جی؟ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کریں گے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ اگر حال کا بتایا جا رہا ہے ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اور ساتھ دوسرا اگر بتایا جا رہا ہے مستقبل کا کہ ہم عبادت کریں گے، تو ایا کا خاص تیری، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ واہ، اور تو یہ کتنی بار آیا ہے؟ نعبدو کتنی بار آیا؟ 7 بار، اور واؤ کتنی بار آیا؟ 9572 بار، 9572 بار یہ آیا، اور یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جی۔ اور کہ مطلب میں واؤ کیسے اردو میں استعمال کرتے ہیں؟ بڑی مثالیں ہیں اس کی، تو تینوں دنیا بہترین مثال، دینوں دنیا، اور شعر و شاعری، صبح و شام، جی، اور آرام و سکون۔ واؤ جہاں بھی آ رہا ہے اس کا مطلب اور اس حوالے سے ہو تو وہی ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کر رہے ہیں جی۔ اس کے بعد ایا کا، اس پر بات ہماری ابھی ہو گئی۔ نستعین، جی نستعین کس سے ملتا جلتا ہے؟ سبز رنگ میں ہے، قرآن پاک میں ایک ہی بار آیا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی ملتا جلتا لفظ آپ نے بتانا ہے جی۔ تعین، اور بتائیں کوئی، اس سے ملتے جلتے تو بڑے الفاظ ہیں۔ اعانت، مدد کرنا، معاونت، استعانت، مدد مانگنا، ٹھیک ہے جی۔ استعانت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، معاونت کا لفظ استعمال کرتے ہیں مدد کے مطلب میں۔ معاون یہ زیادہ مشہور ہے، معاون، تعاون، یہ سارے الفاظ جو ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو یہ لفظ اس سے ملتا جلتا ہے۔ اور اب اس کا ترجمہ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ علامت کی مدد سے۔ علامت کون سی لگی ہوئی ہے؟ شروع میں لگی ہے نون زبر نا، ہم مدد طلب کرتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں، ہم مدد مانگیں گے، دونوں مفہوم مراد ہو سکتے ہیں۔ اور جو ایا کا اس پر لگا ہوا ہے دونوں جگہ پہ، ایا کا دونوں جگہ پر آ گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اگر ایا نہ ہوتا تو تیری ہی یہ مطلب پیدا نہ ہوتا، اور یہ شروع میں آ گیا لفظ کے، اب اس کا مطلب بن رہا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ایا کا لفظ جو ہے یہ بڑا اہم ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ خاص، اس کا مطلب ہے صرف، خاص۔ یہی تو کفر اور اسلام کا بنیادی جھگڑا تھا، فرق تھا۔
शिरक का और इस्लाम का। क्या था? शिरक क्या कहता था? ऐ अल्लाह हम तेरी भी इबादत करते हैं, ये शिरक है। ऐ अल्लाह हम तेरी भी इबादत करते हैं, ये शिरक है। और हम तेरी ही इबादत करते हैं, ये इस्लाम है। तो ये जो इस्लाम और कुफ्र का, शिरक का फ़र्क है, ये इया की इमारत पे खड़ा हुआ है, यानी ये इतना ख़ास लफ्ज़ है और खालिस अरबी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो कुफ्र ने कहा, शिरक ने कहा हम तेरी भी इबादत करते हैं, साथ बुत भी रखे हुए हैं, या अल्लाह तेरी भी करते हैं इबादत, बुतों की भी करते हैं। और इस्लाम ने क्या कहा? हम तेरी ही इबादत करते हैं। तो उसका मतलब कहाँ से पैदा हो रहा है? इया से। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हकीकी असल मदद अल्लाह की है, बाकी जितने भी लोग मदद करते हैं वो अल्लाह ताला की अता और तौफीक से ही करते हैं या करने के काबिल होते हैं। जी, आयत नंबर 5, इहदी नस्सिरातल मुस्तकीम। जी, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि तमाम अल्फाज जो है वो नीले रंग के हैं और एक लफ्ज़ जो है इहदी वो सब्ज़ का है, सब्ज़ रंग में है। तो इसका मतलब क्या है कि तमाम अल्फाज उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं और इहदी लफ्ज़ जो है वो उर्दू अल्फाज में से किसी से मिलता जुलता है। जी, वो कौन से लफ्ज़ से मिलता जुलता है? हिदायत, बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। और हादी, रहनुमाई करने वाला। महदी भी इसी से है, हादी भी इसी से है, हिदायत भी इसी से है, हिदायत याफ्ता वगैरह। लेकिन यहाँ ये किस मतलब में इस्तेमाल हो रहा है? फ़ेल अम्र, यानी इसमें अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया जा रहा है। आम तौर पे ये लफ्ज़ आए तो वहाँ हुक्म के मतलब में होता है, लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ निस्बत होगी तो किस मतलब में हुआ? अर्ज़ के मतलब में, दुआ के मतलब में। इहदी, तू चला, ठीक है जी, इस मतलब में है। इस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे किसी क्लास में। उसके बाद ना नीले रंग में है, आया है 566 बार और इहदी आया है कुरान पाक में तकरीबन 2 बार। तो ना का जो लफ्ज़ है जी, ये हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? आखिर में आना चाहिए, लफ्ज़ के आखिर में, जैसे यहाँ आखिर में आया हुआ है नून ज़बर अलिफ ना, एक पूरा लफ्ज़ है। एक तो हमने अलामत पढ़ी थी ना, वो और है, ये पूरा लफ्ज़ है ना। ये हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? जी, पुराना। पुराना जो है, ये मिसाल गलत हो गई। पुराना एक पूरा लफ्ज़ है, पुराना, ठीक है जी, वो ना वो वाला नहीं है। ये जो ना है ये किसी एक मुकम्मल लफ्ज़ के आखिर में लगाते हैं हमारा के मतलब में। जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, ज़रा मुश्किल है इसलिए। शाहिद साहिब, ये एक शेर आ गया, शाहिद साहिब कहलाते हैं मिस्टर भी मौलाना भी, हज़रत दो किरदारों वाले हेरा फेरी करते हैं। मौलाना, ये जो मौलाना लफ्ज़ है ये वही है ना हमारा। मौला का मतलब होता है आका, मौला आका, ना हमारा। तो ये हमारा इस तरह हम उर्दू अल्फाज के अंदर इसको ले आते हैं और इस्तेमाल करते हैं। जी, सिरात, अस्सिरात, रास्ता, कितनी बार आया है? 34 बार। कितनी बार है जी? 34 बार। मतलब इसका है रास्ता। कैसे इस्तेमाल करते हैं इसे? पुल सरात, ज़बरदस्त, पुल सरात। इस तरह जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहते हैं जी पुल सरात। और शेर भी इस पे सुन ले, मोहब्बतों के सफ़र पर निकल के देखूंगा, ये पुल सिरात अगर है तो चल के देखूंगा। तो ये सिरात आ गया, रास्ता, पुल सिरात, क़यामत वाले दिन जो एक रास्ता होगा उस हवाले से। उसके बाद अल मुस्तकीम, सीधा, ये लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। 38 दफ़ा तकरीबन कुरान करीम में आया है। जी, कोई लफ्ज़ ज़हन में आया मुस्तकीम सुनकर उर्दू में जो हम इस्तेमाल करते हों? मुस्तकीम, इस्तिकामत इससे मिलता जुलता है, बिल्कुल ठीक है, मिलता जुलता हो गया इस्तिकामत। लेकिन ये ख़ास तौर पर लफ्ज़ भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ख़त मुस्तकीम, ख़त मुस्तकीम, ठीक है जी।
یہ جو شروع میں نے بتایا نا قرآن کریم میں غور و فکر کرنا ہے، تو اب یہ ہم سب غور و فکر کر رہے ہیں، اسی راستے سے گزر رہے ہیں کہ غور و فکر کیسے کرنا ہے۔ یہ سارا غور و فکر کا جو ہے وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ جی مستقیم، ازل سے ہے مجھے درپیش دائروں کا سفر، ازل سے ہے مجھے درپیش دائروں کا سفر، جو مستقیم ہے یا رب وہ راستہ ہے کہاں۔ تو مستقیم، سیدھا، راہ راست، تو یہ کتنی بار آیا قرآن کریم میں؟ تقریباً 38 بار۔ جی آیت نمبر 6 کیا آ گیا جی؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط وہی آ گیا، 34 بار قرآن کریم میں آیا، اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ الذین، ان لوگوں کا، قرآن کریم میں 1082 بار یہ لفظ آیا ہے، 1082 بار، یعنی اللہ دینا اب آپ یاد کر لیں تو 1082 الفاظ آپ کو یاد ہو گئے قرآن کریم کے۔ اللہ دینا، ان لوگوں کا، اور یہ خالص عربی کا لفظ ہے، اردو میں ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ انعمتا، جی انعمتا، انعمتا اردو سے ملتا جلتا لفظ، نعمت، بہت خوب جی، نعمت، انعام، منعم، نعمت دینے والا، اور وغیرہ وغیرہ الفاظ اور بھی ہم اس طرح کے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو انعمتا نعمت سے ملتا جلتا ہے، انعام سے ملتا جلتا ہے، منعم سے ملتا جلتا ہے، اور اس کو سبز رنگ میں کیا ہوا ہے کہ اردو الفاظ سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اس میں علامت بھی ہے، اور وہ ہے تا زبر تا، اور تا زبر تا جب علامت ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور آخر میں لگی ہو تو کس طرح ترجمہ کرتے ہیں؟ بہت زبردست، پاسٹ میں، ماضی میں، اور تا زبر تا کا ترجمہ کرتے ہیں تو ایک مذکر، ایسے ہی ہے جی۔ تو اس طرح اس کو ہم کر رہے ہیں، تو نے انعام کیا، 152 بار قرآن مجید میں آیا تقریباً، اور علیہم، جی علا، اوپر 1439 بار آیا تقریباً، اور ہم، ان کے 1820 بار آیا تقریباً، اور یہ پورا لفظ اس کو نیلے رنگ میں کیا ہوا ہے۔ اس پورے لفظ کو بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، کیسے جی؟ پورا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، کوئی مثال دے دیں، اور بڑی کثرت سے استعمال کرتے ہیں، اور آپ سب ہی تقریباً آپ نے استعمال کیا ہوگا۔ جی اب میں لفظ بولتا ہوں، اس کے بعد میرا خیال ہے لفظ آپ خود ہی بول لیں گے۔ انبیاء کرام علیہم السلام، تو سب بولتے ہیں علیہم، اوپر ان کے، السلام سلامتی ہو، تو انبیاء کرام علیہم السلام، انبیاء کرام پر سلامتی ہو۔ تو علا یہ الگ ہے اور ہم الگ ہے، ہم ان دونوں کو ملا کر استعمال کرتے ہیں، اور علا بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں الگ سے، کیسے؟ علل اعلان کیا کرتا ہوں سچی باتیں، مظفر وارثی صاحب کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں علل اعلان کیا کرتا ہوں سچی باتیں، چور دروازے سے آندھی نہیں آیا کرتی۔ علا پر، علل اعلان، علی الصبح، علی ھذا القیاس، علی وجہ البصیرہ، یہ سارے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر علی الاعلان تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ جی صراط الذین انعمت علیہم، اور علی کا لفظ کتنی دفعہ آ گیا؟ 1439 بار، اور ہم کا لفظ آ گیا 1820 بار تقریباً۔ جی آخری آیت کی طرف ہم چلتے ہیں، غیری، سوائے، غیر کا مطلب سوا، جی کیسے استعمال کرتے ہیں؟ غیر جانبدار، زبردست، غیر جانبدار، جی اور کوئی مثال؟ غیر ضروری، بڑی ضروری مثال دی آپ نے،
جی غیر ممکن، غیر ممکن ہے، غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے. جی عبد القدیر صاحب آپ کا موضوع ہے، غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. یہ حالات کی گتھی سلجھتی نظر نہیں آ رہی. غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. تو غیر ممکن، ٹھیک ہے جی، غیر ممکن. سوائے، اور یہ کتنی بار آ گیا؟ 127 بار. المغضوب، غضب کیا ہوا، جس پر عتاب ہو، جس پر غضب ہو، اردو میں استعمال کرتے ہیں مغضوب. اس سے ملتے جلتے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے غضب، غضبناک، ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کے الفاظ اور بھی استعمال ہوتے ہیں. اور میم اور واؤ، اس کو ہم نے کیا ہوا ہے سرخ رنگ میں، علامت ہے سرخ. کیوں؟ اس لیے یہ ایک قاعدہ ذہن میں رکھ لیں، اس کی تفصیل بھی کسی موقع پر علامت جب ہم اس پہ بات کریں گے اس حوالے سے بتاؤں گا، لیکن اشارتاً بتا دیتا ہوں کہ جس الف لام تو خاص کرنے کے لیے آ گیا، تو جس لفظ کے شروع میں میم زبر ما ہو اور سیکنڈ لاسٹ پہ جزم والا واو ہو، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ مفعول کے مطلب میں ہوتا ہے. مغضوب یا مغضوب، جس پر غضب ہو. اب اگلا لفظ معلوم، جس کو جانا جائے. مکتوب، جس کو لکھا جائے. ٹھیک ہے جی. اس طرح کے بے شمار الفاظ ہم پڑھ سکتے ہیں. مفتوح، جس کو کھولا جائے. منظور، جس کو دیکھا جائے. تو یہ میم زبر والا اور واو جزم والا آخری حرف سے پہلے، یہ مفعول کی علامت ہے. اور یہ کتنی بار آ گیا جی قرآن کریم میں؟ ایک بار آیا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں جی علیہم، اوپر ان کے، یہ پہلے بھی آ گیا. واو پہلے بھی آ گیا. اور لا، نہیں. لا کا مطلب نہیں. اردو میں یہ آ گیا جی 3720 بار. 3720 بار. اور کیسے استعمال کرتے ہیں اردو میں لا کو؟ نیلے رنگ میں ہے نا، اس کا مطلب اردو میں آتا ہے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ لا علم، لا پرواہ، لا علم، لا وارث. بہت خوب. تو اس طرح ہم لا کو اردو میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں نہیں کے مطلب میں. اس کے بعد یہ آخری لفظ آ گیا الضالین، گمراہ. تو یہ نیلے رنگ میں ہے، اس کا مطلب اردو میں استعمال اس کو کرتے ہیں. اور قرآن پاک میں یہ آ گیا 8 بار. اور اس پر علامت کون سی لگی ہوئی ہے؟ سرخ ایک رنگ میں علامت بھی یا نون. یہ شروع میں نے آپ کو بتائی تھی بات. العالمین جمع کے لیے آتا ہے، تو یہ وہی علامت ہے جو العالمین میں ہے، اور آخر میں بھی وہی علامت لگ گئی. اور الضالین کا مطلب گمراہ. تو یہ لفظ بھی جو ہے ہم اردو میں اس سے ملتے جلتے بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے دلالت، زلالت. ٹھیک ہے جی، زلالت گمراہی کے مطلب میں. تو اردو میں یہ الفاظ ہم استعمال کر لیتے ہیں. تو اب اس کا نتیجہ ہم نے کیا نکالا؟ جی نتیجہ جو نکالا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. تو یہ جو سلائیڈز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ کے گروپ میں جو بھی بنا ہوا ہے اس تک پہنچ جائے، اور ساتھ جو میرا ایک کتابچہ ہے وہ بھی آپ تک پہنچا دیا جائے. تو اب نتیجے کی طرف ہم آ جاتے ہیں جی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس سبق سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ اگر الفاظ کی تعداد ہم نکالیں تکرار کے بغیر، یعنی ریپیٹیشن کے بغیر، با کو ایک دفعہ شمار کریں، اللہ کا لفظ کافی دفعہ آیا ہے اس کو ایک دفعہ شمار کریں، باقی بھی اس طرح کے الفاظ ہم ایک ایک بار شمار کریں، تو ان کی تعداد بنتی ہے اعوذ باللہ سے لے کے ولضالین تک 34.
कितनी बनती है जी? 34। और जो उर्दू में उनमें से हम इस्तेमाल करते हैं वो कितने हैं? 31, 31। और जो गैर उर्दू अल्फाज हैं, यानी उर्दू में हम इस्तेमाल नहीं करते, उनकी तादाद बनती है सिर्फ 3। वो कौन कौन से हैं जी? और जी इया, बिल्कुल सही है। अल्लाज़ीना, इया, और रजीम से तो मिलता जुलता आ गया था रज्म, एक और था जी, इया, अल्लाज़ीना और अद्दीन। ये भी मैंने बताया था कि जो इस यहाँ पे जिस मतलब में अद्दीन आ रहा है वो हम इस्तेमाल नहीं करते, वैसे तो दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो 3 लफ्ज़ हो गए जो हम उर्दू में इस्तेमाल नहीं करते। बाकी 31 लफ्ज़ ऐसे हैं जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, यानी कुल अल्फाज हैं 34। उनमें से उर्दू में जो हम इस्तेमाल करते हैं या उर्दू अल्फाज से मिलते जुलते इस्तेमाल करते हैं वो है 31, और जो उर्दू में इस्तेमाल नहीं करते वो सिर्फ 3 है। तो उर्दू में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो आपने याद रखने हैं, और जो हम उर्दू में इस्तेमाल नहीं करते वो आपने याद करने हैं। तो वो सिर्फ 3 है। इया का मतलब सिर्फ या ख़ास, अल्लाज़ीना वो लोग जो या उन लोगों का, और अद्दीन उसका मतलब जज़ा। तो मेरा ख्याल है कि सूरह फातिहा का जो तर्जमा है लफ्ज़ी हवाले से आपको अज़बर हो गया होगा। और ये 34 अल्फाज सीख कर, जिसमें से 3 आपको याद करने पड़े और बाकी याद रखने हैं या रख लिए हैं, तो वो सीख कर आपने कुल कुरान करीम के अल्फाज कितने सीख लिए? 41,337। तो आज की क्लास में अल्लाह ताला के फजलो करम से आपने 41,337 अल्फाज सीख लिए हैं, तकरीबन 41,337। और इन 41,337 अल्फाज को जो आपने सीखा है उसमें से मेहनत से या थोड़ा सा तगोदो करके आपने 3 लफ्ज़ याद रखने हैं, याद करने हैं अच्छी तरह। अद्दीन का मतलब जज़ा, इया का मतलब ख़ास या सिर्फ, अल्लाज़ीना का मतलब वो लोग जो या उन लोगों का। मेरा ख्याल है ये भी सबको याद हो चुके होंगे। तो इसके ज़रिए आपने माशाल्लाह से 41,337 अल्फाज सीख लिए। अब आपने काम क्या करना है? जब आपने घर जाना है, कुरान पाक खोलना है, तो ये चीज़ें आपके जहन में होंगी इंशाअल्लाह। तो कुरान करीम का कोई सफ़ा भी आप खोलें, कहीं से भी खोलें, पूरे कुरान करीम को आप लें और उसमें से जहाँ से जी चाहे कोई सफ़ा खोल लें, कोई भी सफ़ा खोलें और देखें कि अगर उस सफ़े में 10 अल्फाज हैं तो 10 में से आपको कम अज़ कम 1 या 2 लफ्ज़ लाजमी आते होंगे, उनका तर्जमा आता होगा सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ने से। सूरह फातिहा वैसे भी खुलासा है कुरान करीम का, अल्फाज के हवाले से भी खुलासा है कि इसके अल्फाज ही कुरान करीम की मुख्तलिफ सतरों में फैले हुए हैं। यानी अब आप कुरान करीम को जब खोलेंगे, पढ़ेंगे और ये सूरह फातिहा की जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये जहन में होंगी, और अगर अलामात भी जो बताई हैं ये भी जहन में होंगी, तो आप बहुत हद तक कुरान करीम की सतरों के लफ्ज़ों के तर्जमे करने के इंशाअल्लाह ताला काबिल हो जाएंगे। आप देखेंगे कि जब आप कोई सतर देखेंगे, अगर उसमें 10 हैं तो किसी सतर में आपको 1 आता होगा, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5। कम अज़ कम 1 तो ऐसा हर्फ या लफ्ज़ लाजमी होगा जो आपने सूरह फातिहा में पढ़ा और सीख लिया है। तो अब इस काम को जो है इंशाअल्लाह ताला आपने जारी व सारी रखना है और ये अपनी रूटीन बनाना है, इसको बाकायदगी से सिलसिले को आगे बढ़ाना है। आखिर में इतना कहना चाहूँगा कि जब हम सुबह सवेरे उठते हैं तो पहला काम हम क्या करते हैं? पहले जब सवाल पूछते थे ना जी, जब सुबह सवेरे उठते हैं पहला काम क्या करते हैं, तो लोग कहते थे सबसे पहले हम उठते हैं जनाब, वज़ू करते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं, या अब क्या है पहला काम सबसे, आप सबको पता है, मोबाइल देखते हैं। तो मोबाइल तो ज़ाहिर है देखना है कि किसी ने जनाब स्टेटस लगाया था, उस पर क्या आए व्यूज़ आए या क्या तबसरे आए हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लगाया था
یا جناب فیس بک پہ لگایا تھا یا اپنے چینل پہ یا کسی طرح آپ نے کچھ بھی کیا تھا تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی کیا صورتحال ہے، دیکھتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں موبائل ہی دیکھیں، لیکن قرآن پاک موبائل میں محفوظ کر لیں۔ سب سے پہلے جب اٹھیں تو کم از کم قرآن کریم کی ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو ہے وہ زندگی کس طرح سنور جاتی ہے اور اس میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ اور مزید آپ قرآن کریم کے حوالے سے سیکھنا اگر چاہیں تو میں بھی ایک چھوٹا سا جو ہے وہ چینل چلا رہا ہوں جس کا ٹائٹل ہے یا نام ہے رمز قرآن۔ رمز قرآن کے نام سے ہے، RAMZEQURAN، رمز قرآن۔ تو وہ آپ دیکھیں گے، سرچ کریں گے تو اس میں مختلف چیزیں آپ کو قرآن کریم کے حوالے سے ملیں گی۔ سب سے پہلے یہ چیز ملے گی کہ قرآن کریم کا خلاصہ صرف 8 گھنٹے میں، اگر آپ صرف 8 گھنٹے میں قرآن کریم کا خلاصہ سننا چاہیں تو آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ آپ کو اس میں یہ ملے گی کہ قرآن کریم کے حوالے سے جو بنیادی گرامر ہے، اگر کوئی گرامر کے ذریعے قرآن کریم کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہاں پہ بھی کچھ اسباق موجود ہیں۔ اور تیسری چیز، قرآن کریم پہ جو مطلب ہے کہ ایک کتابچے کا میں نے ذکر کیا تھا، کلید ترجمہ قرآن، وہ بھی وہاں سے آپ کو PDF کی صورت میں مل جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ویڈیو کی صورت میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس چینل پر موجود ہے، جو 308 الفاظ کی مدد سے آپ 90% الفاظ کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس میں کچھ قواعد بھی بتائے ہیں اور اس طرح کی اس میں چیزیں ہیں۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے کا لیکچر ہے۔ اور ایک اور چیز کہ جو آج کل مختلف معاشرتی معاملات، مسائل، ان کے آپ جوابات جاننا چاہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے کلپس کی صورت میں اس پر موجود ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور قرآن کریم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔